حامدا ومصليا ومسلما اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے شب برات کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح باتیں کہلوا دے اور ہم تمام کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اس مبارک مہینے میں بابرکت مہینے کی بابرکت دن آنے والا ہے، اس میں ہم قدم رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سامنے مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ ہم کو یہ مہینہ مل جائے۔ تو ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے، جیسی بھی عبادتیں کرنی ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو کس طریقے سے ادا کیا، ہم اسی انداز پر وہ عبادتیں کریں۔ اس کے علاوہ دیگر راستے اپنائیں گے تو پھر یہ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو اس رات میں 15ویں شعبان کو بہت سے ایسے اعمال کرتے ہیں جو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام تابعین طب تابعین سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ یہ لوگ اور کرتے بھی ہیں تو سنت سمجھ کر کے کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ وہ کل 11 چیزیں ہیں۔ لوگوں نے اس سلسلے میں ہمارے سے پوچھا، سوال کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بذریعے ویڈیو آپ تک یہ ساری باتیں پہنچ جائے، اس کا جواب پہنچ جائے اور اس کا حل نکل جائے تو بہتر ہوگا۔ تو اس میں سے کچھ سوالات ہیں، وہ 11 چیزیں ہیں جن کو میں نے نوٹ کیا ہے تاکہ آپ حضرات کے سامنے ان کے جوابات اچھے سے پیش کرو اور ان کا اصل مصداق اور ان کی اصل حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ تو نمبر 1 پر لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا شب برات کے سلسلے میں اس کی نیت کر کے غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو جان لیجیے کہ اس سلسلے میں شب برات کے لیے خصوصی طور پر غسل کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ آپ غسل کر سکتے ہیں اگر آپ روزانہ غسل کرتے ہیں پاکی صفائی کے لیے، ورنہ ثواب کی نیت سے جس طرح جمعہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے لیے غسل کرو، اس طرح شب برات کے سلسلے میں کوئی حدیث یا کوئی قول منقول نہیں ہے، تو آپ ثواب کی نیت سے اس طرح غسل نہ کریں۔ نمبر 2 پر اس رات میں لوگ جاگتے ہیں اور جاگنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو جاگنا چاہیے لیکن عبادت کی غرض سے، اور جاگ رہے ہیں تو عبادت کرے۔ صرف جاگنا یہ عبادت نہیں ہے بلکہ جاگنے کے ساتھ ساتھ عبادت کرنا یہ عبادت ہے۔ اگر آپ پوری رات جاگ رہے ہیں تو یہ اجر و ثواب میں شامل نہیں ہے، تو لہٰذا اس طرح جاگا نہ کریں۔ ہاں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو عبادت کے ساتھ جاگیں۔ نمبر 3 پر ہے کہ اس رات میں لوگ خصوصی طور پر نمازیں پڑھتے ہیں، کسی خاص طریقے پر نماز پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نیت کرتا ہے، 4 رکعت کی نیت کر لیتا ہے اور اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ ہر رکعت میں ایک ہی سورت کی تلاوت کریں، سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی سورت کی تلاوت کریں۔ مثلا ہے الہاکم التکاثر ہے، اسی طرح سورۃ الضحیٰ ہے۔ یہ ساری فضیلتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں کہ آپ اگر اس طریقے سے پڑھو گے تو آپ کو یہ فضیلتیں حاصل ہوگی، اتنی نیکیاں ملے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، خاص طریقے سے کوئی نماز نہیں ہے اور کوئی خاص عبادت اس میں مشروع نہیں ہے۔ ہاں آپ اپنی استطاعت کے مطابق ذکر بھی کر سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور نوافل وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 پر آتا ہے کہ بھائی بعض لوگ اس رات میں مسجدوں میں جاتے ہیں اور مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ نفل نماز ہے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ آپ تنہائی طور پر الگ سے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر الگ سے نمازیں پڑھیں اور اس میں دعائیں وغیرہ کیجیے تو یہ فائدہ مند ہے۔ آپ اگر الگ سے جماعت کر کے لوگوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس طرح یہ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 5 پر بھی مرد و عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو یہ مرد و عورتوں کا اجتماع ہونا یہ فتنے کا سبب ہوتا ہے اور فساد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک جگہ
مرد و عورت جمع ہو کر کے کسی کا بیان سننا وغیرہ، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہر کوئی کیا کرے، الگ الگ جا کر کے تنہائی طور پر عبادت کرے۔ نمبر 6 پر ہے کہ اس رات میں لوگ حلوے مانڈے کھانے کو ضروری سمجھتے ہیں، حلوے پکانے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور جن کے یہاں حلوہ نہیں پکتا ہے تو وہاں پر ان لوگوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ بھئی کیا آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، حلوہ بھی نہیں بنا پائے۔ تو یہ سارے عقیدے اور اس کو ضروری سمجھنا یہ بری چیز ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، لہذا آپ حلوے کو بنانا اور پکانا اور کھانا ضروری نہ سمجھیں۔ اگر آپ روزانہ کھاتے ہیں تو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ثواب کی نیت سے ضروری سمجھ کر شب برات کی حیثیت سے یہ اس طرح جائز نہیں ہے۔ نمبر 7 پر ہے کہ بعض لوگ اس رات میں چراغا کرتے ہیں، لائٹ وغیرہ اچھے سے سیٹ کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، قبرستان کو سجاتے ہیں اور آتش بازیاں کرتے ہیں، آگ سے کھیلتے وغیرہ ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ ہمارا طور طریقہ نہیں ہے، شریعت اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ دوسروں کا طریقہ ہے جو لوگ اس میں ایڈ کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں اور اس طریقے سے چراغا نہ کریں، بلکہ آپ اچھے طور پر تنہائی میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرے، یعنی نماز وغیرہ، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن کرے۔ نمبر 8 پر عرفہ منانا۔ تو عرفہ کی صورت یہ ہے کہ شب برات سے ایک دن پہلے لوگ کیا کرتے ہیں، حلوے مانڈے اور اسی طرح کئی طرح کے پکوان بنا کر کے ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں، فضیلت سمجھتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے، بدعات ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ نمبر 9 پر بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی روحیں اس رات کو واپس آتی ہیں۔ میرے دوستو ایسی بات نہیں ہے، اور لوگ حد درجہ بیوقوفی کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی من پسندیدہ چیزیں بنا کر کے ایک جگہ پر رکھ دیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ وہ آئے گا اور آ کر کے وہ کھائے گا۔ یہ ساری چیزیں غلط ہے، آپ کا وہم ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنی زندگی میں پان گٹکا تمباکو اور اسی طرح حقہ وغیرہ کا استعمال ان کو پسند تھا تو وہ ساری چیزیں بھی لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور بعض جگہوں سے تو ایسا بھی واقعہ آیا کہ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو شوہر ہیں جن کا انتقال ہو گیا ان کی روحیں ہمارے پاس اس رات کو واپس آتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا غلط عقیدہ ہے، کیسا بیوقوفانہ عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو اس دنیا سے بلا لیتے ہیں، جن کا انتقال ہو جاتا ہے، اب دوبارہ نہ تو وہ آتے ہیں نہ ان کی روحیں واپس آتی ہیں، حتیٰ کہ شہیدوں کی روحیں بھی واپس نہیں آتی ہے۔ نمبر 10 پر قبرستان جانے کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں، تو اس بارے میں بھی سمجھ لیں قبرستان جانا ضروری اور واجب نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں شب برات کو ایک ہی مرتبہ قبرستان گئے ہیں، وہ بھی کس وقت گئے، رات کے ایسے وقت میں گئے ہیں کہ جب کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ آپ کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، حضرت عائشہ کو بھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ٹولیوں اور جماعتوں کے ساتھ جاتے ہیں اور خاص وقت میں جاتے ہیں، مغرب سے پہلے ایسے اوقات میں جاتے ہیں، تو اس طرح جانا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ جاتے ہیں تنہائی طور پر اکیلے تو وہاں جا کر کے دیکھیں اور عبرت لیں کہ یہاں پر ہم سے پہلے بہت سے ایسے بڑے بڑے لوگ تھے جو علم میں ہم سے بڑے تھے، دولت میں، مال و دولت میں ہم سے بڑے تھے اور خوبصورتی میں ہم سے بڑے تھے، وہ لوگ بھی آج اس مٹی میں دفن ہے، تو ہم بھی آئیں گے اور ہمیں بھی اس مٹی کے اندر سمانا ہے۔ تو اس لیے عبرت لے اور آخرت کی تیاری کرے، قبر کی تیاری کرے۔ اور 11 پر ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ تو بعض لوگ ایسے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بھئی شب برات مبارک ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کے کلمات نہ کہیں، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، کہیں سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر جو ہم نے 11 چیزیں گنوائی ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو لوگ اس کو سنت سمجھ کر کے کرتے ہیں، جبکہ یہ سنتوں میں ان چیزوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو سنت سمجھ کر کے کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ ساری چیزیں اب یہ بدعت ہو جائے گی۔ تو بدعت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پلائیں گے لوگوں کو، تو وہیں پر ایک بدعی شخص
آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں گے، لیکن فرشتے آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے پوچھیں گے کہ بھائی کیوں آپ نے میرا ہاتھ روکا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ بے شک یہ آپ کے امت میں سے تو ہے، لیکن یہ آپ کے آنے کے بعد بدعت کیا کرتے تھے، لوگوں کے دین میں نئی چیز ایڈ کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور اس کو حوض کوثر نہیں پلائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ تو بدعت کے وبال سے بچنے کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ بہت سے لوگوں تک یہ ساری بات پہنچ جائے، اور وہ لوگ جو ان چیزوں میں ملوث ہیں، ان چیزوں کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، وہ لوگ ان چیزوں سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔